مناسب ہے کہ پہلے اس سورہ شریفہ کی تفصیل لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ و مزجعہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ لیا گیا ہے اور فوائد دوسری کتب سے لیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں یعنی شب قدر ہی میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چھ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے ہو۔ آگے شوق کی زیادتی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے شب قدر کیا چیز ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی اس رات کی برائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس رات میں ہے۔ اس کے بعد چند فضائل ذکر فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ہے، اور اس زیادتی کا بھی علم نہیں ہے کہ کتنا زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتے نے جب شروع میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی اور اللہ کی دربار میں بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے، خون بہائے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے پہلی مرتبہ دیکھا تھا جب تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج جبکہ تو توفیق الہی سے تو شب قدر میں اللہ کی پہچان اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنی اس جملے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہے، جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا کہ اس سے جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی برتری اور افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا بھی ذکر فرمایا، یعنی فرشتوں کی فہرست میں جبریل آ چکے تھے، لیکن چونکہ الگ ذکر کرنے کی وجہ ان کی افضلیت بتانا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے نہ انسان۔ پانچویں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے جو امت محمدیہ کے کارنامے اعمال دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہے مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ سنن بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر عمل خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں
ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا بکثرت روایات میں وارد ہوا ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ رات سلام، وہ رات سرابہ مکمل سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے، دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے، یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سرابہ سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی طرح کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے، اس لیے چند احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف کی احناف کے نزدیک 3 قسمیں، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت موقدہ، اور ایک اعتکاف جو ہے نفل کو ہو یا مستحب کو ہو۔ جو واجب اعتکاف کہتے ہیں جو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے، جو منت کی وجہ سے یا نظر کی وجہ سے اپنے اوپر لازم ہو، یعنی مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تب یہ اعتکاف واجب ہے۔ اس اعتکاف کو پورا کرنا ضروری ہے، جتنے دن کی نیت کی ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ضروری اور لازم ہے، اگر نہیں کیا تو آدمی گنہگار ہوگا۔ اسی طرح ایک اعتکاف ہے سنت موقدہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ یہ اعتکاف کر لے تو بستی والوں کی طرف سے فریضہ ثابت ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں جو ہے اعتکاف کا اہتمام کیا، مرتے دم تک، انتقال تک، اور آپ کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے بھی جو ہے اعتکاف کا جو ہے اہتمام کیا۔ تیسری قسم ہے نفل اعتکاف۔ یہ جو ہے نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، ایام کی بھی مقدار کوئی متعین نہیں ہے کہ اتنے ہی دن بیٹھنا ضروری ہے، اتنے ہی گھنٹے، اتنے ہی اوقات بیٹھنا ضروری ہے۔ مطلقاً آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی جو ہے نفل اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم لوگ مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھے اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرے اور اعتکاف کی نیت کرے، اس لیے کہ جب تک ہم مسجد میں رہیں گے ذکر میں، فکر میں، ہر اعتبار سے ہم لوگ جو ہے ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اپنے والد صاحب کا عمل نقل کیا ہے کہ میرے والد صاحب جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے دایاں پاؤں رکھتے تھے، اور اعتکاف جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے تھے، اور اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔